جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، بولو اپنی زندگی کا، میں آپ کو یہ بتاؤں کافروں کے لیے حساب نہیں ہے، منافقوں کے لیے بھی حساب نہیں ہے، ان کے لیے ڈیڈ لائن قائم، خالدین فی ابد، کفر پر مر گئے کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم ان سے پوچھنا ہی نہیں، ان سے تم کیا کرتے رہے ہو، منافقوں سے بھی نہیں پوچھنا۔ ہاں کافروں منافقوں کے لیے عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے حساب ہے، بولو ایمان والوں کے لیے۔ ہاں یہ مت سمجھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا حساب کافروں کا نہیں ہونا اور حساب منافقوں کا کبھی نہیں ہونا، وہ تو ایک کھاتے میں پڑ گئے۔ ہاں مومن ہیں، حضور کے غلام بن گئے، بعض اوقات یہ ہے کہ پشت در پشت یہ نعمت مل گئی، والدین کی برکت سے مل گئی، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بعض اوقات ایسا ہے کہ کچھ سمجھ آ گئی بعد میں پھر مومن بن گئے۔ اب حضور کا غلام بن کے اگر اس غلامی کا بھرم نہیں رکھنا اور اس کا خیال نہیں کرنا پھر حساب دینا پڑے گا، بولیے پھر حساب دینا پڑے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کائنات میں کتنی بڑی ہستی کے غلام بن گئے، تمہیں خبر ہی ہوئی کہ تم کتنی بڑی ہستی پر ایمان لائے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کتنی عظیم ہستی کے امتی بن گئے ہو، جس کا امتی بننے کے لیے نبی ترسیں، جن کا امتی بننے کے لیے نبی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ پروردگار ہمیں نبی آخر الزماں کا امتی بنا، تم نے چاہا بھی نہ تو پروردگار نے حضور کا امتی بنا دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، بولو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے پروردگار کا کہ اس نے اس نعمت سے تمہیں نواز دیا، چاہے نسبی طور پر ہی صحیح، چاہے ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، کسی طور پر حضور کی غلامی میں آ تو گئے نا، اور بولو نا بھائی، ہاں تو پھر اس کا لحاظ تو ضروری ہے کہ انسان حضور کا غلام ہو اور پھر وہ آگا پیچھا کرتا پھرے اور اس غلامی کا خیال نہ رکھے اور امتی ہونے کا بھرم اس کے ذہن میں نہ ہو، تو پھر حساب تو ہوگا، حساب بنتا بھی ہے کہ بڑی نعمتوں سے نوازا اور سب سے بڑی نعمت سے نوازا کہ تمہیں رسول پاک کا امتی بنایا، تو پھر میں تمہیں اس امتی ہونے کا تم سے حساب تو لوں گا کہ تم نے امتی بن کر کیا کیا ہے۔ تمہیں حضور کا امتی بن کے کم تولنا زیب نہیں دیتا تھا، تمہیں حضور کا امتی بن کے سود کھانا کھلانا زیب نہیں دیتا تھا، تمہیں حضور کا امتی بن کے ایک دوسرے کا حق کھانا زیب نہیں دیتا تھا، تمہیں حضور کا امتی بن کے اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا زیب نہیں دیتا تھا، تمہیں امتی بن کے حضور کے ہی نواسے کو کربلا میں شہید کرنا، یہ کسے تمہیں بتایا کہ کلمہ بھی پڑھو اور حضور کی آل کو ستاؤ؟ کم از کم حضور کے امتی ہونے کا خیال بھی یزید کے ذہن میں ہوتا تو وہ آل رسول کے خلاف یہ سازش نہ کرتا۔ یہ کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ امام علی مقام، بولو کوئی معمولی ہستی ہیں جنہوں نے رسول پاک کی زبان چوسی؟ معمولی ہستی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہے،